رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو اس رات ایک ندا دی جاتی ہے، ایک سریلی اور میٹھی آواز میں ٹھنڈی اور میٹھی ہوا جنت میں چلتی ہے، جس سے مانوس ہو کر حوریں اور غلمان سوال کرتے ہیں کہ آج یہ ہوا انوکھی اور نرالی کیوں چلی، پہلے تو یہ نہیں پائی جاتی تھی۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ امت محمدی کے لیے رمضان شریف شروع ہو چکا ہے، اور اس چاند کے طلوع ہوتے ہی فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَأُغْلِقَتْ ابواب النار، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور جنت کے دروازے کھلنے کا، دوزخ کے دروازے بند ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب اس امت میں سے کوئی آدمی جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوتا ہے، وہ اس ماہ مبارک میں اگر وفات پا جائے، دنیا سے جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لازم فرما دیتے ہیں۔ صرف ایمان ضروری ہے، ایمان کے ہوتے ہوئے وہ جب اس ماہ مبارک میں دنیا سے کوچ کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے مسکین پر کرم فرماتے ہوئے اس کو دوزخ سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما کے اس کو ہمیشہ جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اس ماہ مبارک کی پہلی رات اعلان ہوتا ہے کہ 70,000 وہ لوگ جن پر دوزخ کا حکم ہو چکا ہے، دوزخ کے حقدار ٹھہر چکے ہیں، تھے وہ ایمان والے، بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے حقدار ٹھہرے، تو ان کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ 70,000 ایسے لوگوں کو دوزخ سے رہا کر کے جنت میں ان کو مقام دیا جائے، ان کو جنت میں جگہ دی جائے، ان کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ صرف پہلی رات کی بات نہیں ہے، جب اس ماہ مبارک کی دوسری رات آتی ہے تو یہ نعمتیں جو پہلی رات کو تھیں یہ اس سے ڈبل ہو جاتی ہیں اور بڑھا دی جاتی ہیں، بلکہ اس 70,000 کو 70,000 سے ضرب دی جاتی ہے، یعنی کہ تقریباً 4,90,00,000,000 گناہگار دوسری رات کو بخشے جاتے ہیں۔ اور جب تیسری رات آتی ہے 4,90,00,000,000 کو پھر 4,90,00,000,000 سے ضرب دی جاتی ہے، اور اتنے لاتعداد گناہگار وہ تیسری شب کو پھر چوتھی رات کو اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ماہ مبارک آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کی رحمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کی برکات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کے فضائل میں اور اس ماہ مبارک میں نازل ہونے والی، حاصل ہونے والی نعمتیں وہ بڑھتی رہتی ہیں۔ خوش نصیب لوگ اسے حاصل کرتے ہیں اور بد نصیب لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے منقول آپ کا عمل مبارک بھی ہے اور آپ کا ارشاد مبارک بھی ہے، حدیث پاک کی دونوں قسموں میں ہے کہ آپ منبر شریف پہ تشریف فرما ہونے لگے، آپ نے آمین ارشاد فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، پھر آمین ارشاد فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، پھر آمین ارشاد فرمایا۔ وجہ پوچھی گئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلا قدم رکھا تھا تو حضرت جبریل تشریف لائے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت نہ کی، وہ ہلاک ہو جائے۔ فرمایا میں نے کہا آمین، کہ وہ واقعی ہلاک ہو جائے جسے اتنا بڑا موقع ملا اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشا سکا۔ دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل نے پھر یہ دعا کی کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جسے ماہ رمضان شریف زندگی میں نصیب ہوا
اور اس نے احترام نہ کیا، روزہ نہ رکھا، اپنے گناہ نہ بخشا سکا، فرمایا بے شک وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرا قدم مبارک رکھا تو پھر حضرت جبریل نے دعا فرمائی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے اور وہ درود پاک نہیں پڑھتا، تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں آمین، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ حدیث پاک آپ بارہا سنتے ہیں، آپ تمام احباب نے کئی بار یہ سماعت فرمائی۔ مسئلہ سمجھنے والا کیا ہے، اس سے سبق کیا ہے؟ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، بڑی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ نے بارہا سنی، صحیح سند ہے، اس پر کوئی باس و تکرار اور سند پر کوئی جرح نہیں کی گئی۔ ذکر سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ہستی مبارک، آپ کی شخصیت والا کیا ہے؟ آپ کو پتھر مارتے ہیں تاج والے، تکلیف دیتے ہیں، آپ کو شدید تنگ کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت جبریل خود حاضر ہوتے ہیں کہ حضرت آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں تو 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو مسخ کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بعثت رحمتاً، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو جو وہاں بد دعا نہیں دیتے، یہاں یہ کیا بات ہے کہ اس بد دعا پر حضور نے آمین فرمایا ہے۔ والدین کی جو قدر نہیں کرتا وہ بھی ہلاک ہو جائے، فرمایا آمین۔ جو رمضان شریف کی قدر نہیں کرتا وہ بھی ہلاک ہو جائے، فرمایا آمین۔ جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر درود پاک نہیں پڑتا وہ بھی ہلاک ہو جائے، فرمایا آمین۔ تو بدبختی کا اندازہ لگانا چاہیے، کتنی بدقسمتی ہے اس آدمی کی کہ جو ان 3 کاموں میں ملوث ہے، جن 3 کاموں کی وجہ سے حضور نے بد دعا پر آمین فرمایا، اور رحمت للعالمین ہستی نے آمین فرمایا۔ وہ جو ہمیشہ ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، ہماری بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، انہوں نے یہاں آ کے فرما دیا کہ ٹھیک ہے یہ ہلاک ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ دیکھنا چاہیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں، نہ والدین کی نافرمانی کو کچھ سمجھا، نہ رمضان المبارک کو کوئی اہمیت دی۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اگر تیسرا دن آ گیا رمضان المبارک کا، وہ بھی آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، ہمارے گھر میں 9 بجے کا ناشتہ رکا، ہمارے گھر میں جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اس میں بریک آئی ہے 3 دنوں میں یا کوئی نہیں آئی؟ جو 3 بجے چائے پکتی ہے ہمارے گھر میں، وہ پکتی ہے یا رک گئی ہے کہ رمضان شریف آ گیا ہے؟ اگر رک گئی ہے تو پھر ہمیں مبارک ہو، اگر وہ ناشتہ نہیں ہوتا نا پھر ہمیں مبارک ہو، اگر ہوتا ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ جو صبح فرشتے آئے تھے شام کو واپس جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور کیا بتائیں گے کہ ہم کس کے گھر میں گئے تھے؟ مسلمان کا گھر تو وہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو، سائرن بجے، اس کے بعد 1 گھونٹ پانی کا پینا بھی حرام ہے، ممنوع ہے، اور جب تک افطار کا سائرن نہیں بجتا کچھ کھایا پیا نہیں جاتا۔ کیا ہم ہٹے کٹے ہو کر ہر کام کے لیے ہماری صحت ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کے لیے صحت خراب ہے، 10 جانوروں کا چارہ کاٹنا ہے بالکل ہم ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے تو طبیعت خراب ہے؟ یہ معاشرے میں اپنے ماحول میں یہ باتیں ہم چلا سکتے ہیں، میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کائنات کی صحت جس کے ہاتھ میں ہے ہم اس سے غداری کر رہے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی بیماری لگا دے مالک کہ جو زندگی کا روگ بن کے رہ جائے، کیا کریں گے پھر؟
ایسے جوان ہم نے نہیں دیکھے کہ جوانی میں 20-25 سال کی عمر میں فالج کی وجہ سے ان کی ٹانگیں ختم ہو گئی۔ ایسے جوان ہم نے نہیں دیکھے کہ ایکسیڈنٹ ہوا تو ٹانگیں کٹوا دی، کاٹنی پڑی، ٹانگوں سے معروم ہے۔ کئی جوان دیکھے بس جی حملہ ہوا تھا فالج کا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، کام ہی نہیں کرتے۔ تو صحت کی بات ہم کس سے کرتے ہیں؟ صحت کا دغا کس سے کرتے ہیں؟ یہ دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، اگر ایمان ہے تو روزہ فرض ہے تم پر، کہ ہم نے صحت کی خرابی کو بہانہ بنا لیا۔ کون سی صحت کی خرابی ہے؟ کھانے میں فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا۔ دنیا کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ روزہ رکھتے ہوئے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ روزہ تو صحت تھی یار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ فرمایا تسحروا تصحوا، فرمایا سحری کیا کرو، سحری افطاری بعد کی بات ہے، صرف سحری کیا کرو تمہاری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ صرف سحری کی یہ برکت ہے۔ اگر دن بھر پیٹ خالی رکھ کے پھر افطار کرو، کھجور کے ساتھ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرو۔ اور میں نے کل ایک آرٹیکل پڑھا کہ کھجور سے افطاری کی طبی حکمتیں، جو بندہ کھجور سے افطاری کرتا ہے نا، اس میں ڈاکٹری اور طبی حکمتیں کتنی ہیں، تو 70 فائدے انہوں نے لکھے تھے۔ 70 فائدے جو انسانی صحت کو 70 فائدے ہوتے ہیں کھجور سے روزہ افطار کرنے سے۔ بلڈ پریشر لیول پہ ہو جاتا ہے، شوگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے، اور جسم کے اندر جو بھوک کی وجہ سے زہریلے مادے وہ خون میں آ جاتے ہیں، کھجور کے اندر وہ کیمیکلز ہیں کہ کھجور کھائی جائے وہ ان سارے مادوں کو قتل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جو انسان کے اندر کئی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی سنت ہے، چھوٹی سی ادا ہے حضور کی کہ کھجور سے افطار کرو۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ بما نفطر، حضور کس چیز کے ساتھ ہم افطار کریں؟ فرمایا برطب، تر کھجور جو ہوتی ہے نا، تر، اس کے ساتھ فرمایا افطار کرو۔ عرض کیا حضور اگر وہ نہ ہو؟ فرمایا بیابس، پھر خشک کھجور جو ہے اس کے ساتھ افطار کرو۔ حضور اگر وہ بھی نہیں ہے؟ فرمایا بماء، پھر پانی کا گھونٹ بھرا کرو، پانی سے روزہ افطار کیا کرو۔ اگر پانی بھی میسر نہیں ہے؟ فرمایا بملح، پھر نمک چکھا کرو۔ ان چاروں چیزوں میں الگ طبی حکمتیں ہیں کہ خالی پیٹ میں یہ چاروں چیزیں، تر کھجور، خشک کھجور، پانی اور نمک، اگر یہ چکھا جائے تو انسان میں جو بہت بڑی 7 بیماریاں ہیں، جیسے ابو علی سینا کا قول میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، ان 7 بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ہم نے روزے کو بلا سمجھا، روزے کو بیماری سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو صحت بتایا، روزے کو حکمت بتایا، روزے کو برکت بتایا، روزے کو رحمت بتایا، روزے کو مغفرت بتایا۔